الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब एक मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی قعدہ یا ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حجاج کرام سفر حج کے لیے رواں ہیں۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ التجا و التماس ہے کہ حق تعالی تمام حجاج کرام کا حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خیر امن اور سلامتی سے انہیں اپنے گھروں تک پہنچائے، اور ہم سب کو اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ حج کے جتنے بھی ارکان، مناسک، فرائض، واجبات، سنن ہیں، ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ، پھر ترتیب وار اگلے جمعہ حج، اور پھر اس سے آگے قربانی، اسی طرح ترتیب کے ساتھ اسی موضوع کو لے کر چلوں گا۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 2 ایمان والے اور 2 بے ایمان، یعنی کافر۔ 2 ایمان والے مسلمان بادشاہ، اس میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، بلکہ ان جیسی حکومت اور بادشاہت ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی، نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی۔ اتنی بڑی بادشاہت تھی ان کی، انسانوں پر ان کی حکومت، جنات پر ان کی حکومت، سمندری مخلوقات پر ان کی حکومت، حتیٰ کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا تھا، کوئی ذاتی کمال نہیں، ذاتی طاقت نہیں۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی بادشاہت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دوسرے بادشاہ ذوالقرنین، جس کا ذکر قرآن پاک سورہ کہف میں موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ان کی بھی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ اور 2 کافر بادشاہ، بت بن کنعان اور دوسرا بخت نصر، جس کو نمرود کہا جاتا ہے۔ نمرود کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، تو تھوڑا سا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ نمرود ایسا بادشاہ کہ پوری دنیا پر حکومت کی، مشرق و مغرب ہر طرف سے اس کو خراج اور ٹیکس آتا تھا۔ جتنی بڑی بادشاہت تھی اتنا ہی بڑا متکبر اور مغرور انسان تھا۔ بہت بڑا اس کا تخت پر ہر وقت نجومی، کاہن، جادوگر بیٹھے رہتے تھے، جو ستاروں کو دیکھ کر حالات کی خبریں دیا کرتے تھے۔ تو نمرود ایک مرتبہ تخت پر آیا، نجومیوں کو پریشان دیکھا، اس کا سبب پوچھا۔ وہ نجومی کہنے لگے
بادشاہ سلامت تمہاری خیر ہو، ایک فلک پر ایک ستارہ دیکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسا ستارہ؟ تو نجومی کہنے لگے وہ ستارہ بتا رہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ اور جب مزید وضاحت بادشاہ نے پوچھی تو وہ نجومی کہنے لگے کہ وہ بچہ 3 دن کے اندر اندر باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں منتقل ہوگا۔ بس پھر کیا تھا؟ نمرود نے سخت احکامات جاری کر دیے، سخت انتظامات کہ میاں بیوی آپس میں ملاقات نہ کر سکے۔ اس بادشاہ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر انتظامات کیے، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر فرماتا ہے۔ اس نے یہ چال چلی، لیکن اللہ کی طرف سے تدبیر کیا بنی؟ اسی نمرود بادشاہ کا خاص الخاص محافظ جس کا نام آزر تھا، جب سب محافظ سو جاتے بادشاہ بھی سو جاتا تو وہ بادشاہ کے سرانے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں چراغ لے کر اس کی حفاظت کرتا تھا۔ جس دن بادشاہ نے یہ اعلان کیا، سخت احکامات، سخت انتظامات، اپنی چال چلی، اللہ کی تدبیر یہ کہ اسی رات وہ آزر خاص الخاص محافظ ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں چراغ لیے بادشاہ کی حفاظت پر مامور ہے۔ جب رات گہری ہوئی، بادشاہ کی نیند بھی گہری ہو گئی، محافظ بھی سارے سو گئے، اتفاقاً اسی وقت اس کی بیوی کسی کام سے ملنے کے لیے آئی آزر سے۔ جب ملنے کے لیے آئی تو آزر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے دیکھا بھی بادشاہ بھی گہری نیند میں اور یہ محافظ بھی سارے سو چکے ہیں۔ اسی بادشاہ کے سرانے آزر اور اس کی بیوی نے اپنی خواہش کو پورا کیا، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اسی خواہش سے وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں منتقل ہو گیا، اور اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی فیملی پلاننگ کی جاتی ہے، برتھ کنٹرول کی بڑی توجہ ہو رہی ہے، خاندانی منصوبہ بندی پر بڑا کام ہو رہا ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، اور اس کے لیے علماء کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے اپنے آفس کھول رکھے خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے، ہر گلی اور ہر محلے میں چھوٹا سا کہیں نہ کہیں دفتر نما ہے، تاکہ ان کے مطابق لوگوں کو آگاہی کی جائے کہ بچے زیادہ نہ ہو، بچے تھوڑے ہوں، بچے 2 ہی اچھے کا نعرہ لگایا جائے، اور یہ نعرہ کفری ہے، اسلامی نہیں، اللہ کی مشیت سے ٹکراؤ ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے خاندانی منصوبہ بندی والے اپنا پورا زور لگا لے، جس جان نے اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ خاندانی منصوبہ بندی والے باوجود اپنا زور لگانے کے میرا اور آپ کا، اور ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں بے شمار مرد و خواتین ایسے ہیں کہ وہ بے شمار میڈیسن استعمال کرتے ہیں، بے شمار طریقے اپناتے ہیں، اپنا پورا زور لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو پیدا کرنا ہے وہ بچہ پیدا ہو کر رہا ہے۔ تو نمرود کی اپنی چال، اللہ رب العزت کی اپنی تدبیر۔ اگلے دن جب نمرود تخت پر آیا، نجومی پہلے سے زیادہ پریشان ہے،
بادشاہ نے وجہ پوچھی تو وہ نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت، وہ بچہ گزشتہ رات باپ کے پشت سے ماں کے شکم میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب بادشاہ کی پریشانی میں بھی اضافہ، غصے میں بھی اضافہ، اور اس نے سخت احکامات جاری کر دیے کہ جو بھی بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا وضع حمل کا وقت آیا، نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت میں گھر سے باہر ایک غار میں جا کر چھپ گئی اور وہیں بچے کی پیدائش ہوئی، اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوا وہ غار جو اندھیرا گھٹ تھی، بچے کی پیدائش سے وہ غار منور، معطر اور روشن ہو گئی، اتنی روشن ہوئی کہ والدہ ماجدہ ڈر گئی، خوف کرنے لگی کہ کہیں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے۔ فوراً بچے کو کپڑے میں لپیٹا، اسی غار میں چھوڑا اور روتے ہوئے گھر دوڑے۔ اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے۔ اسی دوران جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس بچے کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں دے دیے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے ایک انگوٹھے سے شہد اور دوسرے سے دودھ جاری ہو گیا۔ بچے کی غیبانہ طور پر اللہ رب العزت اس کی پرورش فرمانے لگے۔ یہ اللہ کی تدبیر۔ ماں ہفتے بعد آتی اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس غار کے منہ پر پتھر ہے، وہ پتھر کو ہٹاتی، اندر تشریف لے جاتی، بچے کی دیکھ بھال کرتی، پھر چلی جاتی، اور فرشتہ اس پتھر کو پھر دوبارہ غار کے منہ پر رکھ دیتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کوئی اس غار کے اندر آ نہ سکے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ اللہ نے بچانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام 7 سال کے بچے، اور بچپن سے توحید ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی۔ ماں سے سب سے پہلی جو انہوں نے بات کی، یا امی مر ربکا، اے امی جان ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کا رب کون ہے؟ اب ماں نے کہا کہ بیٹا میرا رب تیرا باپ ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، وہی میرا رب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے جملے کہے، لیکن ہمیں اپنے عمل پر حیرانگی نہیں۔ میں اور آپ اپنے یقین پر غور کریں، ہم میں سے ہر ایک کے دل و دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ میرا گھر چلتا ہے تو فیکٹری سے، میرا گھر چلتا ہے کارخانے سے، میرا گھر چلتا ہے ملازمت سے، میرا گھر چلتا ہے دکان سے، دکان نہ کھولوں تو گھر نہیں چلتا۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو ہماری زبان پر زبان عزت عام ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے بھی دکان کھولوں گا تو کچھ آئے گا، نہیں کھولوں گا تو کہاں سے؟ اس یقین کے اوپر جو محنت ہو رہی ہے اس کا نام دعوت و تبلیغ، کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، خالق مالک رازق وہی اللہ ہے۔ یہ دکان، یہ کارخانہ، یہ فیکٹری، یہ ملک، یہ بہانہ اور کوشش کا درجہ ہے، ورنہ اللہ چاہے بغیر اسباب کے سب کچھ دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے رزق کی تلاش میں نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے ہیں حلال طریقے سے، تو اس درجے میں ایک کوشش ہے، باقی خالق مالک رازق وہ ایک اللہ۔ تو جب ماں نے کہا کہ میرا رب تو نعوذ باللہ تیرا باپ ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، اب اگلا سوال کیا کہ اچھا ابا جان کا رب کون ہے؟ تو ماں کہنے لگی بھی ان کا رب بادشاہ ہے جو سارے انتظامات کرتا ہے ہمارے لیے، کھانے پلانے کے،
اب پھر سوال کیا اچھا بادشاہ کا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا رب تو ستارے، وہ ستاروں کی پوجا کرتا تھا نمرود۔ پھر اگلا سوال کیا کہ اچھا بتاؤ ستاروں کا رب کون ہے؟ اب وہ ماں لاجواب ہو گئی، کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے آ کر اپنے شوہر آزر کو بتایا کہ آج بچے نے اس طرح مجھ سے کلام کیا ہے، تو فوراً آزر کے دماغ میں وہ بات کھٹکی اور کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہی بچہ ہے جو ہمارا دشمن بنے۔ ماں اور باپ ہے، اگر اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نہیں نوازا تو میں اور آپ نہ اس پر بحث کر سکتے ہیں، نہ جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی دلائل دے سکتے ہیں، کیونکہ جب قرآن کی آیت آ جائے بات ختم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اس پر بعض حضرات نے اتنی لمبی لمبی بحث کی، دلائل دی۔ ایک بولتا ہے وہ ابراہیم کا والد ہی نہیں تھا، دوسرا کہتا ہے وہ چچا تھا، کہ ایک نبی کا باپ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر اتنے دلائل دیے کہ بندہ دنگ رہ جائے۔ قرآن کی آیت ہی کافی ہمارے لیے، ہم کوئی دلائل نہیں دیتے۔ 7ویں سپارے کے اندر سورہ انعام کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ ایسے کو خدا مان رکھتا ہے جو خود اپنے آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جان بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ، اس کے اندر آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ فرمانے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ، ان دو پیغمبروں کے علاوہ کسی اور کی زندگی کو اسوہ حسنہ نہیں کہا گیا۔ اور اسی سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں روک دیا، ڈانٹ دیا، بھئی ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ استغفار کی دعا یہ ایمان والے کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد قرآنی آیات کے مطابق ایمان والے نہیں تھے، اور ان کی والدہ ماجدہ جیسا کہ ان باتوں سے وہ بھی ایمان والی نہیں تھی، تو یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے۔ بے شمار پیغمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے، آپ کے 10 سچا ہیں، 8 آپ کے انتہائی مخالف تھے، اتنے مخالف قرآن نے ان کے لیے کلمات کہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور تیری بیوی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حالانکہ چچا اور چچی 10 چچاؤں میں سے 8 نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف 2 نے کلمہ پڑھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ 6 پھوپھیاں تھی، 2 نے کلمہ پڑھا، 4 نے نہیں پڑھا۔ آپ کا کنبہ، قبیلہ، برادری دیکھ لیجئے، آپ کے وطن والے دیکھ لیجئے، انہوں نے تو اتنا ظلم کیا، آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ تو اس وجہ سے کسی نبی کے اوپر انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اسی طرح پھر اپنے باپ سے بھی مکالمہ کیا، اپنے باپ سے پوچھے ابا جان تمہارے رب کون؟ باپ نے بھی وہی جواب دیا، کہا بھی میرا رب نمرود بادشاہ ہے۔ پھر پوچھا بھی نمرود کا رب کون؟ کہا ستارے۔ پھر وہی بات کہ بھئی ستاروں کا رب کون؟ اب ماں باپ بھی دشمن۔ اب نمرود تک یہ بات پہنچی، نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس سے پہلے جو سورۃ انعام کے اندر ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنی قوم کو کہ کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے،
کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ اب جیسے جیسے ان کو دیکھا جو لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی ستاروں کو چمکتا دمکتا دیکھا تو جو ستاروں کے پجاری تھے ان کی موجودگی میں کہنے لگے قال ھذا ربی، یہ تو میرا رب ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ستاروں کو دیکھ کر کہا یہ تو میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ ستارے غائب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، خدا اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں جا سکتا، وہ مستقل ایک ذات اور ایک حیت پر رہتا ہے، جس کی حالت بدل جائے جو اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اگلے دن ان لوگوں کے پاس پہنچے جو چاند کے پجاری تھے، اور فلما رأى القمر بازغا، جب چاند چمکنے لگا تو ان کی موجودگی میں کہنے لگے جی قال ھذا ربی، یہ چاند چمکتا دمکتا یہ تو میرا رب ہے۔ فلما افلت، اور جب وہ چاند غروب ہو گیا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا کہنے لگے کہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی قوم میں پیدا نہیں کیا۔ قال لئن لم يهدني ربي، فرمانے لگے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں ظالموں میں سے نہیں ہو گیا، لأكونن من القوم الضالين، میں شکر ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں، بے ہدایتوں جیسا نہیں ہوا۔ پھر اگلے دن ان لوگوں کی طرف کے جو سورج کے پجاری تھے، دیکھا وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغا، سورج کو دیکھا چمکتا دمکتا، ان کے ساتھ مل کر کہنے لگے قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قوم میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم شرک کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اس ہستی کی طرف پھیرتا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قوم کے سامنے اپنا یہ معاملہ رکھا تاکہ جو سورج کے، ستاروں کے، چاند کے پجاری ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا مستقل اپنی حیات میں رہتا ہے، جو اعلیٰ سے ادنا کی طرف چلا جائے، یہ جس کی حیات بدل جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یا جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر نمرود بادشاہ کی طرف گئے، انہیں بھی دعوت و تبلیغ کی۔ نمرود نے بلایا، انہیں پتا چلا کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے، سورج کی، ستاروں کی، چاند کی، ان چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہلوا بھیجا، ابراہیم علیہ السلام آئے، اب جو بھی اس کے دربار میں آتا وہ سجدہ کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ تو نمرود بادشاہ نے پوچھا بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ تجھے تو سجدہ وہ کرے جو تجھے خدا مانے، میں تو تجھے خدا مانتا ہی نہیں، میں کیوں سجدہ کروں؟ وقت کا بادشاہ اور اس کے سامنے توحید کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں مواحد اعظم، سب سے بڑا مواحد، یہ اصل ہمت ہے۔ تو قرآن پاک تیسرے سپارہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بادشاہ جھگڑنے لگا بھی تو کس کو رب مانتا ہے؟ انا آتاہ اللہ الملک، اللہ کہے حالانکہ ہم نے بادشاہت اس کو دی، نمرود کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔
تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور یہ آیت کا اگلا حصہ بھی قال انا احیی و امیت، تو نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ۔ اب حدیث میں ہے کہ نمرود نے کیا کیا کہ حکم جاری کر دیا، وزیر داخلہ کو حکم دے دیا کہ جن قیدیوں کو کل پھانسی ہونی انہیں رہا کر دو، اور جنہوں نے رہا ہونا تھا انہیں پھانسی دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل سے عاری بادشاہ۔ اب جو اگلی دلیل تھی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا ہے تو پھر تم مغرب سے سورج نکال کے دکھا اور مشرق میں سورج غروب کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، سارا کا سارا کفر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ خدا کو خدا ماننا چاہتے ہی نہیں، اس وجہ سے اللہ نے انہیں ہدایت بھی نہیں دی۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، ہم میں سے جو شخص توبہ کرے گا، کوشش کرے گا قرآن احادیث کو سمجھنے کی، اللہ اسے ہدایت دیں گے، اور جو صرف ایک ہی بات پر اڑا رہے گا وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں جا سکتا۔ جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا